کہیں گے ہماری عید ہے، وہ کہیں گے یہ شرک ہے۔ کیا بات ہے؟ مسلمان کہلانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ جو روٹیوں جتنی اہمیت تو دل میں اپنے نبی کی ہو۔ ارے غور تو کرو اے امتی، ہوش کر۔ عیسائی ہم سے سوال کر لیں کہ بتاؤ ہماری روٹیاں نازل ہوئی، ہم عید مناتے، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے اے مولویو تمہیں روٹیاں جتنی اہمیت بھی نبی کی نہیں ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اس بات کے لیے جو روٹیوں کے لیے تو عید مانتا ہے، قاسم رزق آنے پر عید نہیں مانتا۔ سرکار قاسم رزق ہے، میرے بیٹے پیچھے دھماکہ تو نہیں ہے، دھماکہ تو نہیں ہونے لگا پیچھے؟ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا، جو میں نے حدیث قدسی پڑھی تھی اس میں ایک سیغہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، وَأَحْبَبْتُ أَنْ مجھے محبت ہوئی کہ میں تعارف بیان کروں۔ ایک میں مثال پیش کرتا ہوں، اس پیسرا کے ایک اطراف میں گاؤں ہو، وہاں ایک درزی جائے، دکان پہ باہر وہ لگائے بڑا بورڈ کی درزی ہے، یہ ٹیلرنگ کرتا ہے، یہ چیز سی لیتا، بنا لیتا ہے، کڑھائی سلائی کرتا ہے۔ پہلا سوٹ اس کے پاس آئے، پہلا سوٹ اس کے پاس آئے تو وہ سیے گا، بتاؤ غفلت سے سیے گا؟ کچھ باتیں آپ ہی بتاؤ نا، غفلت سے سیے گا، خرچہ کم کرے گا، بے توجہ ہی کرے گا، سو کر سیے گا؟ نہیں، پہلا سوٹ وہ پوری کاریگری لگا دے گا، زور لگا دے گا، توجہ لگا دے گا کہ یہ سوٹ میرا تعارف ہے، پوری کاریگری اس پہ صرف کرے گا، اس میں نقص کوئی نہ ہو، اس میں کوئی کمی خامی کوئی نہ نکالے۔ اس درزی کو بچہ تو ہو نہ ہو، وہ سارا زور لگا دے گا کہ وہ پہلا سوٹ اس کے لیے تعارف۔ اچھا، اگر پہلا سوٹ دیا دیتی کہ پھینک دے تو چلے گی دکان؟ نہیں، بلا تمثیل پہلی مخلوق جو تعارف کے طور پر اللہ نے بنائی تو محبوب کو پیدا کیا، کوئی کمی چھوڑی ہوگی، کاریگری میں بے توجہی کی ہوگی، کسی قسم کی کوئی کمی خامی ہوئی ہوگی۔ کتنا بڑا بدبخت ہے جو کہے یہ بھی کمی وہ بھی کمی، علم نہیں، نور نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، صورت نہیں تھی، سیرت نہیں تھی۔ بدبختی ہے اس کی کہ خالق کائنات نے اور اس کائنات نے اپنے آپ کو رب العالمین کا اعلان کروایا تو رحمت للعالمین نے کروایا، تو پھر کمی چھوڑی ہوگی، پھر کمی چھوڑی ہوگی، تو پھر کمی ہے تو ایک ہی شے کی، وہ ہے عقل کی۔ عقل نہیں کہ موجہ ہی موجہ، عقل ہے۔ بہرحال اپنی عقل کو استعمال کرو کہ رب کائنات نے جو پہلی ساری شریف بنائی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی نقص نہیں چھوڑا، نہ علم میں، نہ حسن میں، نہ حکمت میں، نہ رسالت میں، نہ پیغام میں، نہ نظر میں، نہ بصیرت میں، نہ بصارت میں، نہ سماعت میں، نہ ذات میں، نہ صفات۔ سرکار کی دو سکتے بیان کرتے سامنے آپ کو، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھتے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بھی تو آتے، ان کے بھی ہمارے بھی دو پاؤں، ان کے بھی دو، ان کی برادری ہماری برادری برابر کی بات ہے۔ آؤ ذرا بتاتا ہوں، یہ برابر کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو کالی رات میں، کالے اندھیرے، کالے پہاڑ، کالی چونٹی 30 میل سے نظر آتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ایک مقتدی کی بات ہے، امام کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں اس سے کہتا ہوں تو 30 میل سے نہیں، اندھیری رات میں 30 قدموں پہ چوٹی نہیں، گدا بھی گا گدا بھی نظر رہا اور کہنا نبی جیسا ہوں، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ آؤ سنو میرے آقا بے مثال، میرے آقا بے مثال ہے۔ سماعت دیکھتے ہیں، امام مسلم نقل کرتے ہیں، مسلم شریف حدیث پاک دوسری جلد میرے آقا علیہ السلام کا فرمان وہاں نقل کیا، اور میں عبارت بھی سناتا ہوں، ترجمہ بھی سناتا ہوں۔
مسلم شریف جلد دوسری میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ابو ہریرہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ھذا حجر رمي به في النار منذ 70 خریفا. اور آگے کیا فرمایا؟ ہاں چلیں اس کا ترجمہ کر لیں. تو میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے حرمین طیبین. اچانک دھڑام کی آواز آئی. صحابہ نے بھی سنی, رسول اللہ نے بھی سنی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ ذرا غور کرو ایمان تازہ ہوگا. یا رسول اللہ آواز کیسی ہے؟ سرکار نے یہ نہیں سنا, اللہ سے پوچھا مجھے تو نہیں معلوم. نہیں, میرے آقا نے بتایا. کیا بتایا کہ میرے صحابہ ھذا حجر رمي به في النار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ, جہنم کے دہانے پر پتھر ایک چھوڑا گیا تھا آج سے 70 سال پہلے. آج سے 70 سال پہلے کا چھوڑا گیا تھا. اس کا سرکار نے فرمایا کہ وہ پہلے میں جا گرا, اس کی آواز آئی, اس کی آواز آئی ہے. اب ذرا میں توجہ دلاؤں, پہندا کیا ہے, دہانا کیا ہے, اور مصطفیٰ کریم کی سماعت کیا ہے, طاقت قدرت کیا ہے. تھوڑا اشارہ کروں. زمین اور آسمان تک کا فاصلہ صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں 500 سال کی راہ. کتنی ہے؟ زمین اور آسمان کی 500 سال کی راہ ہے. اور زمین اور آسمان اوپر نیچے کا فاصلہ اور ہے, نیچے لمبا سفر کرے تو یہ اور ہے. یہ نیچے لمبائی میں دیکھا جائے تو 500 سال کا فاصلہ, اور اونچائی اور گہرائی میں تو فرماتے ہیں ایک شیشے کا گولا ایک شام کو آسمان دنیا سے چھوڑا جائے تو زمین پر دوسری شام کو پہنچ جائے گا. پتا چلا شیشے کا گولا 24 گھنٹے میں کتنی مسافت کرتا ہے؟ 500 سال کی راہ. اور اسی کو اگر ضرب کر لے 360 پہ, یعنی سال کا ٹائم بنایا جائے, یہ بنتا ہے 12 کروڑ 60 لاکھ سال کی مسافت. اس کو یہ تو سال کی ہے, اگر اس کو نکالو آپ 70 سال کی, یہ اربوں خربوں سال کی مسافت بنتا ہے. شیشے کے گولے کے اعتبار سے, شیشے کے گولے سے پتھر کی رفتار زیادہ ہوتی ہے, یہ خربوں سے بھی زیادہ بنتا ہے. پھر وہ پتھر دنیا کا ہے, آخرت کا پتھر, جہنم کا پتھر, دنیا کا پہاڑ, ایسے فرق ہے جیسے روئی کے تودے میں اور پتھر میں. جہنم کا پہاڑ اور رفتار والا. یوں کہوں گا جہنم ہے کہاں, عقلیں گھوم رہی ہوں گے. غور کرو میرے آقا کے فرمان پر, جہنم ہے کہاں. یہ اسٹیج کے نیچے پہلی زمین, دوسری زمین, تیسری زمین, چوتھی زمین, پانچویں زمین, چھٹی زمین, ساتویں زمین. اس کے نیچے یوں کہہ لیں کہ تفسیر عزیزی میں منقول ہے جیسے پاک, اس کے نیچے ایک فرشتہ کھڑا زمین کو پکڑ کر, اس کے نیچے کروڑوں میلوں پر نیچے ایک بیل کھڑا جس کے نتنے دریا شور میں ہے, سانس لیتا ہے تو اوپر سمندر اٹھتا ہے, جب کھینچتا ہے تو وہ نیچے آتا ہے. اور اس کے 40,000 سینگ اس نے اپنے اوپر اس فرشتے کو کھڑا کیا ہوا ہے. فرشتے کے پاؤں کے نیچے پتھر ہے, پتھر کے نیچے بیل ہے, بیل کے نیچے ایک مچھلی ہے, مچھلی کے نیچے پانی ہے, پانی کے نیچے ہوا ہے, ہوا کے نیچے اسفل سافلین ہے, اسفل سافلین کے نیچے جہنم کا دہانہ ہے. تو جہنم کے دہانے سے خبر تھی, وہاں سے پتھر چلا. جب میرے آقا کی عمر خبر کا پتہ ہے, جب آقا کی عمر تقریباً 55 سال تھی, پتہ چلا ہوا 70 سال سے. سرکار کی عمر ہے 63 برس ظاہری طور پر. سرکار خود تو 55 سال سے تشریف لائے, خبر دے رہے 70 سال پہلے کی. اور جہنم کے دہانے کی مسلسل چلتا رہا پتھر. یہ اربوں, یہ خربوں, بلکہ کیلکولیٹر, یہ کمپیوٹر, سارے آلات اس کی گنتی کے لیے رک جائیں گے, وہ مسافت کوئی نہیں جان سکتا.
اور یہ کوئی سامنے کی بات نہیں بتائی، بتایا 5 زمینوں سے نیچے، 7 زمینوں سے نیچے، اس فرشتے سے نیچے، اس بیل کے نیچے، اس مچھلی کے نیچے، اس پتھر کے نیچے، اس پانی کے نیچے، اس ہوا کے نیچے، اس دہانے کے نیچے، جہنم کے سارے پرندوں سے نیچے پرندے کی آواز سن لی۔ اور غور کرو، جو سرکار مکے میں بیٹھ کر پرندے کی آواز سن رہے، پیسرے کی آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ تو پتا یہ چلا جہنم کے پرندے کی آواز، پھر اس ایک ضلع نہیں، تحصیل نہیں، دوسرا علاقہ نہیں، دوسری ڈویژن نہیں، دوسرا ملک نہیں، دوسری زمین نہیں، دوسرے عالم سے بیٹھ کر آواز سنیے۔ جہنم عالم آخرت میں ہے، سرکار عالم دنیا میں۔ اور حیران کون بات بتاؤں، شیر کے فتوے کل ہی لگے نا، آج تو نہیں لگے گا، کل ہی لگے گا نا، وہ تو آپ نہیں برداشت کرنے، محنت چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا سرکار نے بات سنی تھی؟ نہیں، ارے آپ تو یہ کہتے ہیں من کرو دیکھو، میرے آقا نے تو پرندے کی آواز جہنم کی سنی ہی، سرکار کے وسیلے سے صحابہ نے بھی سنی۔ سبحان اللہ، سرکار کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی یہ شان ہے کہ وہ جہنم کی آواز سن لیں، جہنمی کی آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کے بے مثل ہونے پر، نبی کے ملنے پر مومنوں کو چاہیے کہ احسان مند ہوں، اور یہ کہ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کے حبیب پر درود بھیجیں، اور یہ قیامت تک شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ کم ہے کہ سرکار کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، لالچی ترین بندہ دنیا میں وہ ہے جو کسی کے احسان کو نہ مانے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کا ایک دوست ہے، وہ اسپتال جا رہا ہے، اس سے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی، ہاں اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، پریشان ہے کہ میں نے بیٹی کو، یہ بیٹے کو لے جانا اسپتال، لاکھ روپے کی ضرورت ہے، کوئی دے نہیں رہا۔ اب جو دوست اس کو آ کے 1 لاکھ روپے ہاتھ میں تھما دے اور کہے میں واپس بھی نہیں لینا، بتاؤ اس نے احسان کیا یا نہیں؟ اچھا جب بچہ ٹھیک ہو جائے، 1 لاکھ روپے ختم ہو جائے، واپس آ گیا، تو نے میرے ساتھ کیا چل کام کر رہا، تو کیا خیال ہے، وہ لانتی ہے یا اچھا آدمی ہے؟ اور جھجک کیوں رہے ہیں؟ بدبخت ہے نا وہ جو من یشکر الناس یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا کیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جو بندے کا شکر ادا نہ کرے، جو بندے کا شکر ادا نہ کرے، میں نے پسٹل تو سامنے کیا آپ لوگوں نے کہا وہ لانتی ہے، تو جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے، جو بندے کا احسان نہ مانے، جو اللہ کا احسان بھی نہ مانے، تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ لہذا الحمدللہ ثم الحمدللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہم نے تو احسان ہی مومنوں پہ کیا ہے، احسان ہی مومنوں پہ کیا ہے، اور کوئی مانے ہی کیوں؟ یہ وقت مومن ہی مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر احسان کیا ہے، رب العالمین نے رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا۔ آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں اور میں اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ تو میں نے گہرائی کی بات کر لی تھی، اونچی بھی بات کر لیتے کہ بلندی بھی ہے اوپر، اور ہم تو کہتے ہیں سرکار تیری عرش پہ حکومت، تیری فرش پہ حکومت، ہم تو یہ سرکار کو کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ آؤ اس طرف تفسیر عزیزی 4 جلد، میرے آقا نے شاید فرمایا کہ حاملان عرش 8 کتنے ہیں؟ ان میں سرکار نے 2 کی شکلیں بیان فرمائی، ایک کی شکل چیل جیسی ہے، دوسرے کی شکل پہاڑی بکری جیسی ہے، اور ان کی جسامت کتنی بڑی ہے۔ عرش الہی کو پانے والے اس فرشتے کی جسامت ہے اس کے سوم سے لے کر رام تک 70 سال کی راہ،
70 سال کی راہ ہے، میرے آقا نے اس فرشتے کی جسامت میں آنا ہے۔ اب جو عقل اللہ تعالیٰ نے دیے استعمال کرو ذرا۔ میں کہوں کہ یہ جو مائک ہے، یہ مائک کا سٹینڈ، اس کی شکل پانس کی طرح ہے۔ کیوں؟ میں نے وہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ چھوٹا میری نظر میں آ گیا، میری نظر میں اس کا بھی ادراک کر لیا، پھر میں نے کہا مشابہت ہے۔ تو میرے کہنے میں یا بولنے میں تو جھوٹ ہو سکے گا، لیکن میرے آقا تو صادق و امین۔ سرکار کیا فرمایا؟ پہاڑی بکری جیسی شکل ہے اس فرشتے کی۔ زمین سے آسمان تک 500 سال کی راہ، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ، تیسرے کا اتنا فاصلہ، چوتھے کا اتنا فاصلہ، پانچویں کا اتنا فاصلہ، چھٹے کا اتنا فاصلہ، ساتویں کا اتنا فاصلہ، سدرا کا اتنا فاصلہ، کرسی کا اتنا فاصلہ، عرش الہی کا اتنا فاصلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہاں وہ فرشتہ بیٹھا، اس کے سم سے لے کر ران تک کا 70 سال کی راہ، لیکن سرکار نے بتایا اس فرشتے کی شکل پہاڑی بکری جیسی ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کی نظر سے نہ تو پہاڑی بکری چھپی ہوئی ہے، نہ عرش الہی والے فرشتے چھپے ہوئے ہیں، نہ تحت ثری کا فرشتہ چھپا ہوا ہے، نہ اسفل السافلین چھپی ہوئی ہے۔ پتہ چلا وہ نظر مصطفیٰ مکہ سے اٹھے اوپر تو حاملان عرش کو دیکھتے ہیں، نیچے جائے تو پہلے کو دیکھ بلے پہلے کی آواز بھی سنی۔ نبی ہمارے جیسے بات کہاں رہی؟ چلے ایک مشہور اعتراض، او جی علم تو نہیں تھا نا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ایک بات کرنے لکھا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ بے شمار آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں فقط سرکار کا ایک معجزہ بیان کرتا ہوں جو آپ سب مانتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں موجود میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تاروں جتنی تعداد میرے عمر کے نیکیوں کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ تاروں جتنی کس کی نیکیوں؟ فرمایا فاروق اعظم کی نیکی۔ بھائی میلاد منانے توجہ سے تھوڑی دیر توجہ سے لے، جو شروع سے جس نے انکار کیا وہ چھیڑا چھاڑی کرے گا کہ یہ میلاد نہ سنے، جو شروع سے جل رہا ہے وہ اس کا نہیں کہا مانے، تو یاد رکھیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں جتنی۔ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، ذرا میں آپ سے موازنہ کراتا ہوں آپ کی جو نالج ہے۔ اگر میں کہوں یہ جو بلب ہے یہ اتنے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ زیادہ ہوا تب بھی جھوٹ، ایک بلب زیادہ ہوا تب بھی جھوٹ ہے یا نہیں؟ ایک بندہ زیادہ ہو تب بھی جھوٹ، ایک بلب زیادہ ہو تب بھی جھوٹ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں عمر کی نیکیاں تاروں جتنی۔ جھوٹ کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتی، جو سوچے گا جہنم میں جائے گا۔ لیکن غور کرو، سائنس کی ریسرچ ہے، یہ روشنی جب سے تارے بنے ہیں، بعض تارے ایسے ہیں جن کی روشنی جب سے بنی ہے 1,86,000 میل کی سیکنڈ کی رفتار سے اس کی روشنی پرواز کر رہی ہے زمین پر، اب تک نہیں پہنچی۔ بہت سارے تارے ایسے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو بتائیے چلا تارے جو ابھی سائنس نہیں دیکھ سکی، تارے نہیں دیکھ سکی، اور نیکیوں کا بھی چھپنے سے بھی ہے نا تعلق۔ دوسری طرف دیکھو عمر فاروق ساری نیکیاں درجار کے سامنے کی ہیں، آگے پیچھے بھی تو کی ہوں گی۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک میرا صحابی مٹھی جو خیرات کر دے تو عام امتی کے اونٹ پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔